رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحابته الابرار المہاجرین منہم والانصار والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی پارہ نمبر 30 سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ گزارشات اور معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ راشد، خلیفۃ الرسول حضرت امیر المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ظاہری و باطنی، روحانی و سیاسی پہلے خلیفہ، یعنی افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج کا یہ اجلاس انعقاد پذیر ہے۔ احباب تشریف لائے ہیں۔ مجھے محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا پروفیسر عطاء الرحمن صاحب رضوی دامہ ظلہ حکم فرمایا آپ نے، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ علماء کرام، اساتذہ، مدرسین، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ احباب آپ عوام کے ساتھ ساتھ دینی طالب علم بھی موجود ہیں۔ تو ایسے مجمع میں گفتگو کرنا میرے جیسے کم علم کے لیے مشکل بات ہے، لیکن چونکہ حضرت علامہ پروفیسر عطاء الرحمن صاحب نے مجھے حکم فرمایا ہے تو میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ لیکن ابتدا میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارا معاملہ پیشہ ور خطبہ والا نہیں ہوتا، ہم مدرس لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ہماری گفتگو بحمد اللہ تعالی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دائرہ قرآن و حدیث سے باہر نہ جائے، چونکہ یہ دور فتنوں کا ہے اور بہت سارے فتنے ہمارے سامنے اس وقت رونما ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ تردید کے قابل ہیں وہ لوگ
جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کی طرف، یعنی اپنے آپ کو عوام کے سامنے سنی العقیدہ سنی الفکر بتاتے ہیں، لیکن ان کے منہ میں جو زبان ہے اور جو اس زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ زبان اہل سنت کی نہیں ہے، اور جو نظریات وہ بیان کرتے ہیں وہ نظریات بھی اہل سنت و جماعت کے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ان لوگوں کی تردید بھی اس زمانے میں لازم ہے، اور ہم بحمد اللہ تعالی اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہیں ہیں، اور اللہ کے حکم سے حوصلہ کی کمی بھی بفضل ہی تعالی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس بارے میں شکوہ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا کیا بنے گا، شکوہ کرتے ہیں اہل سنت کا کیا بنے گا۔ تو میں ایسے کم ظرف کے بارے میں ضرور عرض کروں گا کہ اس طرح کا کم ہمت بندہ اور کم ظرف آدمی بھی اہل سنت سے دور ہی رہنا چاہیے، اس کو بھی چاہیے دور رہے، اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طائفہ منصورہ ہے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ آپ پڑھیے، بخاری و مسلم اٹھائیے، اگر وہاں کی استطاعت نہیں تو کم از کم مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اٹھائیے، تو آپ کو یہ روایات مل جائیں گی۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جہاں فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ تسلی دی ہے قیامت قائم ہو جائے گی لیکن ایک جماعت کو اللہ پھر بھی حق پر قائم رکھے گا، اس جماعت کو کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اور ہمارا ایقان حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس فرمان پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں رسوا کرنے والوں کی رسوائیاں اور ان کی سازشیں اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ لفظ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہیں۔ جب حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ طائفہ منصورہ، یہ مدد کی ہوئی جماعت، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول آپ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا اگر کوئی بندہ اس کو محصور کرنا چاہے کہ یہ صرف مکہ مکرمہ میں رہے گی یا مدینہ منورہ میں، یا شاید ہو سکتا ہے صرف محدثین کی جماعت ہے، امام احمد ابن حنبل کے کلام پر کلام کرتے ہوئے امام نووی نے فرمایا تھا یہ یاد رکھے یہ طائفہ منصورہ مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات میں رہے گا، اور نرا یہ محدثین نہ ہوں گے بلکہ ان میں مفسرین بھی ہوں گے، ان میں ماہرین لغت بھی ہوں گے، ان میں جو ہے وہ متکلمین بھی ہوں گے، صوفیاء بھی ہوں گے، زہاد بھی ہوں گے، اس میں عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی افواج بھی ہوں گی اور عوام بھی ہوگی۔ اور اسی کو پھر علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حصوں میں بیان فرمایا تھا جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، اس میں عوام ہیں، متکلمین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، قراء ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت میں شامل ہیں، اور اس کو محصور کیا جانا شاید ہو سکتا ہے کسی ایک علاقے میں محدود ہو جائے یہ جماعت، نہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب شمال جنوب ساری کائنات میں حضور کی یہ جماعت جو طائفہ منصورہ ہے اور اللہ کی مدد کی ہوئی جماعت ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمان دے دیا ہے اس کے مطابق جماعت تو رہے گی لیکن اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا یہ آپ کا اور میرا اپنا کام ہے۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جماعت رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اس کو تلاش کرنا اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے بحمد اللہ تعالی ایسے فتنے اور یہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اہل سنت و جماعت کی طرف ہی اپنے آپ کو منسوب کر کے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا ہے جو اہل سنت کی فکر سے متعلق نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بحمد اللہ کا شکر ہے ہم بالکل کم ہمت نہیں ہیں، کم حوصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے جب ہمارا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے تو ہمیں صرف اللہ سے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ ہمیں قیامت تک
جب تک ہماری سانس ہے میرے مالک آخری سانس تک سلامتی ایمان بھی دینا اور سلامتی اعتقاد سے بھی نوازنا، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، فضل الہی شامل حال ہوگا۔ گرامی قدر حاضرین، بغیر وقت ضائع کیے کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا اسی طرح کی تھوڑی سی توجہ مزید چاہتا ہوں۔ باریک باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں حالیہ ایام میں جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان کے تناظر میں۔ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا جو وجود ہوتا ہے اس کائنات میں، یہ نعمت عظمیٰ ہوتا ہے، اس سے انکار تو نہیں آپ کو۔ آپ سے زیادہ سردی بھی مجھے لگتی ہے اور گرمی بھی مجھے لگتی ہے، اور میرے خیال سے اس وقت آپ سے کم کپڑے بھی میں نے ہی پہن رکھے ہیں۔ گزارش یہ ہے صرف اتنا کہ یعنی موسم کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ رات میں جس جگہ تقریر کر رہا تھا مجھے تھکاوٹ بھی آپ سے زیادہ ہے۔ رات میں تھا یہاں حافظ آباد میں، اس سے پچھلی رات فاروق آباد میں، اس سے پچھلی رات گکھڑ منڈی گجرانوالہ سے آگے، تو یہ سفر بھی میرا اتنا زیادہ ہے، یہ سارے معاملات، تو تدریس بھی، پڑھنا پڑھانا بھی، اپنے معاملات بھی نجی ذاتی وہ سارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی سی ہل جل اتنی ضرور کیجیے گا کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں زندہ لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں، بس اتنی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس لیے یہ نعرے ادھار کر لیں میرے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ پھر سے گفتگو جو ہے نا اس کو بس توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مدرسین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے بات کرنا اور پھر بات کو ایکسپلین کرنا، سمجھانا، ادھر سے غلطی نکالنے کون ذمہ دار ہے؟ سمجھ آ رہی کہ وہ اتنا بڑا نام جو علامہ پروفیسر صاحب نے میرا لکھا ہے، اگر انہوں نے غلطی نکال دی نا تو وہ نام کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے گزارش ہے، میں نے چونکہ بات سمجھانی ہے، اصل ہمارا کام جو ہوتا ہے نا وہ صرف تقریر کرنا نہیں ہوتا، بات سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ایسی ہے۔ ہمیں جو مسند پر بٹھایا جاتا ہے نا، ہمیں مسند پر تقریر کرنے کے لیے نہیں بٹھایا جاتا، قرآن حدیث سمجھانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، یعنی مدرسین ہیں ہم، اس لیے ذرا توجہ درکار ہے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا جو وجود مبارک ہوتا ہے، آپ اتفاق کریں گے اس بات کے ساتھ کہ وہ نعمت عظمیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ امتی کی بخشش کا مدار اپنے نبی کے کلمہ کے اقرار پر ہوتا ہے۔ وہ نبی جو ان کے در مبعوث ہوئے، اگر ان کی رسالت کا یا نبوت کا اقرار کر لیا جائے تو بخشش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اسی پر فرماتا ہے، اس اقرار پر۔ لیکن تھوڑی سی توجہ اور مزید چاہوں گا آپ کی۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا وجود نعمت عظمیٰ ہوتا ہے، اسی طرح جو جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتی ہے نا، پہلے پہل جن کے سامنے وہ اعلان نبوت کرتے ہیں، اس جماعت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا وجود نرا نعمت عظمیٰ نہیں ہوتا، بلکہ ایک گنا امتحان اور آزمائش بھی ہوتا ہے۔ یہ باریک بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا وجود باعث ابتلاء، اس بات کو سمجھنا ہی مشکل ہے، باعث آزمائش ہے، باعث امتحان ہے، امتحان کا سبب ہے، اس بات کو سمجھنا مشکل ہے۔ قاعدہ شرعیہ یہ ہے، اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں کہ غیر نبی نہ ہو اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے جھوٹے دعوے کا کوئی اقرار کر لے، اساتذہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں بندہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے جی، غیر نبی یعنی نبی ہے نہیں، لیکن اس کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس نے کیا، اس جھوٹے دعوے کا اقرار کسی نے کر لیا، کافر ٹھہرا۔ اور یہ بھی قاعدہ شرعیہ ہے، نبی برحق ہو، رسول برحق ہو اور اس کی نبوت کا، رسالت کا اقرار نہ کرے تب بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو بعد والے ہوتے ہیں نا، پہلوں کی قید میں نے اس لیے لگائی ہے، بعد والے یعنی آپ اور میں اور ہم سے پہلے، آپ اور میں جو ایمان لائے ہیں اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے سے پہلوں کو دیکھ کر لائے ہیں۔ بعد والے ایمان لانے میں ترغیب پاتے ہیں اپنے سے پہلوں سے، یعنی جو کچھ پہلوں نے کیا ہوتا ہے ان سے رغبت پا کر بعد والے جو ہیں وہ اپنے لیے منزل کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔
مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، آپ اور میری پیدائش ہوئی، پیدائش کے فوراً بعد ہمارے کان میں سب سے پہلا نغمہ اور جو ترانہ پڑا گیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تھا، یعنی اذان آپ کے اور میرے کان میں پڑی گئی۔ جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی وہ گھر مسلمانوں کا تھا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ان کے طور اطوار دیکھے، عادات دیکھی، سن شعور کو آئے تو محراب دیکھا، مسجد دیکھی، مسجد سے اذانوں کی آوازیں ہم نے سنی، اور مسجد میں کھڑا امام ہم نے دیکھا، ہم نے نمازوں کے حالات دیکھے، ہم نے روزوں کے حالات دیکھے، حج زکوٰۃ دیکھا، یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے۔ ہمارے سامنے تو شعائر اسلامیہ کا ڈھیر پڑا ہے، اور ہم نے جن کے گھر میں آنکھ کھولی ہے وہ سارے کے سارے ان شعائر اسلامیہ کے پابند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایمان لانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ لیکن وہ جو پہلی جماعت ہوتی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ جو پہلی جماعت ہے، آپ مجھے بتائیے اپنے میں یعنی سرکار کی امت میں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کعبہ معظمہ میں اذان ہوتی تھی؟ کعبہ معظمہ میں کون امام کھڑا ہو کر اس وقت نمازیں پڑھاتا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی ماحول سارا کا سارا آپ دیکھ لیں کیسا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں آپ اور میں، اس زمانے میں ہم جو ایمان لائے ہیں، ہم تو اپنے سے پہلوں کو دیکھ کر ایمان لائے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے کوئی ایسا پہلا موجود نہیں تھا جس کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے۔ اب ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کی، رسالت کی تصدیق کرنا یہ احتیاطی مرحلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں کامیاب ہوئے نا، آپ اور میں مسلمان ہوئے، تو آپ کے اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تو تعریف کی ہے نا، وہ ہماری حیثیت سے بڑی اوپر ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ آپ کی میری تعریف ہے اور آپ کا میرا انجام ہے۔ آپ کی اور میری حیثیت کے اعتبار سے یہ انجام بہت بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اپنے فضل سے خیر کے ساتھ فرمائے گا۔ غیر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا، لیکن وہ جو پہلی جماعت ہے نا، ہماری تعریف اتنی ہے آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ جو پہلی جماعت ایمان لائی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آپ کی اور میری ایسی تعریف نہیں کرتا جیسی اس پہلی جماعت کی فرماتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے۔ چلے میں ایک مثال آپ کو قرآن عزیز سے اور دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، آپ تھوڑا سا غور فرمائیے۔ باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، سورۃ الصف پارہ نمبر 28۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، للحواریین اس لفظ پہ آپ غور فرمائیں۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، یہ جو لفظ حواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، عمومی طور پہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ تیسرے پارے میں بعض مخصوص لوگوں کے لیے استعمال ہوا، 7ویں پارے میں مخصوص لوگوں کے لیے استعمال ہوا، 28ویں پارے میں استعمال ہوا ہے، تو یہ ایک مخصوص جماعت ہے جن کو رب العالمین جل وعلا نے حواری فرمایا ہے۔ عمومی طور پہ جو لفظ بولا گیا ہے ان کے لیے وہ نصارہ کا ہے یا نصرانی کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، نصارہ نصرانی یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اب نصرانی بھی معنی دیکھا جائے تو لغوی اعتبار سے مددگار، طرفدار، جانبدار، حمایت کرنے والا، لیکن جناب والا یہ نصرانی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جو ان پر ایمان لائے اور صحیح طور پر ایمان لائے اور اسی پر استقامت ان کی رہی، وہ اگر نصارہ ہیں، وہ تعریف کے قابل ہیں۔ تو گرامی قدر حاضرین، ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حواری فرما رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی مددگار ہونے میں اور جناب والا صاحبان اسرار اور صاحبان راز ہونے میں فرق ہے۔ حواری صاحبان راز ہیں، یہ صاحبان اسرار ہیں، یہ جماعت ہی الگ ہے کہ رب العالمین جل وعلا ایک ہی قوم میں جو فرق فرما رہا ہے نا، حواری بھی فرما رہا ہے بعضوں کو، اور بعضوں کو جناب والا نصارہ یا نصرانی کہا جا رہا ہے۔ گرامی قدر عظیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاہے پوری کی پوری قیامت تک یہ ساری ہی امت ہے، اور ایمان لانے والوں کو اگر دیکھا جائے، امت اجابت کو ہی دیکھ لیا جائے، تو رب العالمین جل وعلا نے تعریف کے اعتبار سے ان میں فرق فرمایا ہے۔ آپ کی اور میری تعریف ویسے ہی آئی ہے آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ،
جس میں قیامت تک آنے والے سب کی تعریف کی جائے گی. لیکن حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ پہلی جماعت ہیں تو گرامی قدر عظیم رب العالمین جل وعلا نے جب ان کی تعریف فرمائی ہے نا تو آپ اور مجھ سے الگ کر کے فرمائی ہے. ان کی تعریف بھی الگ ہے. رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے, آپ دیکھیے, آپ لفظ دیکھیے گا, رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ نیکی میں سبقت کرنے والے, یہ پہلے آنے والے, یہ مہاجر ہوں انصاری ہوں. آپ دیکھیں رب العالمین جل وعلا انہیں نیکی میں سابق فرماتا ہے, انہیں ایمان لانے میں اول فرماتا ہے, انہیں مہاجر فرماتا ہے, انصاری فرماتا ہے. آپ کے لیے تو اور میرے لیے رب العالمین جل وعلا نے ایسا کوئی لقب عمومی طور پہ کوئی نہیں دیا. یار ٹھنڈے بہت ٹھنڈے بندے ہو, تو اسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اساتذہ دیا گلا زبانی یاد نے, ان کو نہیں سنانی ہے, سمجھانی ہے تو آنوں نے. اب آپ یہ تھوڑا سا فرق اور دیکھیے ان کا اور ہمارا. آپ اور میں ایمان لائیں نا تو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے, رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, یہ جنت میں جائیں گے. لیکن ان کا اعزاز کیا ہے؟ ان کے لیے باری تعالیٰ جل وعلا نے جنت کا اعلان بھی فرمایا ہے نا, تو وہاں جنت کے اعلان کے ساتھ ساتھ ایک ڈگری اور بھی ان کی بیان فرمائی ہے. وہ کیا فرمایا؟ جنتی تو یہ ہیں ہی ہیں, لیکن معلوم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور سرکار کی تربیت کی وجہ سے ان میں جو صفا آیا ہے نا, جنت کے طلبگار ہیں یہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو انہوں نے اندر دل کی گہرائی سے جو راضی ہونا ہے نا, وہ جنت ملنے کے ساتھ ساتھ رضائے الہی پر راضی ہونا ہے. اس لیے باری تعالیٰ جل وعلا جب ان کا تذکرہ فرماتا ہے تو خالصتاً ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر یہ ذکر فرما کے باری تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے ان کے لیے بڑی کامیابی. آپ کے اور میرے لیے تو رضی اللہ عنہ وعنہم نہیں نہ فرمایا, ورضوا عنہ. آپ اور میں آج تک تمنا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جل وعلا ہمارے لیے کب یہ اعلان کرے. آپ کو اور مجھے تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جناب والا اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. امید یہی ہے, نسبت کی وجہ سے ہماری امید یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے. ہم بھی رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, یہ سارے عمل اس لیے ہے ہمارے کہ رب راضی ہو جائے. لیکن گرامی قدر عظیم وہ ہوا یا نہ ہوا, اس کا اعلان نہ آپ کے پاس ہے دلیل, نہ میرے پاس ہے. ہاں ایک جماعت پوری سرکار کی امت میں ایسی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جنت کا بھی اعلان فرما رہا ہے, باغات کا بھی اعلان فرما رہا ہے, دائمی رہائشوں کا بھی اعلان فرما رہا ہے, اور ان کے لیے دائماً ابداً جنتی ہونے کا بھی اعلان فرماتا ہے. لیکن دائماً جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ان کی سب سے بڑی جزا یہ ہے اللہ ان سے راضی ہے, یہ اپنے رب سے راضی ہے. ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے. اچھا اب ایک بات میں آپ سے کر دوں, یہ ہے فتنوں کا دور. وہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما چکا ہے اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے, اور جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کے لیے اعلان کر دیا. میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہی کچھ مولوی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے سارے کے سارے یہ جنتی کوئی نہیں. یہ مفتی اعظم کہلاتا ہے, یہ مفتی اعظم بھی کہلاتا ہے, مناظر اعظم بھی کہلاتا ہے. اور میں کہتا ہوں ایسا نمک حرام آدمی ہے, یہ کھاتا بھی اہل سنت کا ہے, ممبر پہ بیٹھتا بھی اہل سنت کے ہے, عزت بھی یہاں سے سمیٹتا ہے, اور مناظروں کا اعلان بھی ہمارے پلیٹ فارم سے کرتا ہے, نسبت بھی اپنے آپ کی عدالتوں میں جا کے جو دلائل پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کی طرح منسوب کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جنتی ہونے کے مسئلے میں جب بولتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نہ یہ مفتی ہے, نہ مفتی اعظم ہے, نہ یہ مناظر ہے, نہ مناظر اعظم ہے. اب یہ کچھ نہیں رہا, اس لیے کہ یہ نعرہ تو اپنے آپ کا یہی لگاتا ہے کہ میں اہل سنت میں سے ہوں. جو بولی بول رہا ہے یہ بولی اہل سنت کی کوئی نہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بولی اہل سنت کی کوئی نہیں. اہل سنت کی بولی کیا ہے؟ اہل سنت کی بولی ہے وہ جو قرآن نے بولی ہے. کیا کلم وعد اللہ الحسنہ, یہ پہلے آئے ہیں یہ بعد میں, ان کے انجام کا فیصلہ تم نہ کرنا. اس لیے رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ہم نے ان کے ساتھ ان کے انجام کے خیر ہونے کا یعنی ان کے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے. اب تم توقع نہ لگانا بھائی ان کے ساتھ کیا ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی؟ اور مفتی یہی آندہ نا, مفتی آندہ ہے بس شاید ہو سکتا ہے. بعض صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا ہے, اور بعض وہ ہیں جن کے لیے عمومی طور پہ بشارت نہیں آئی
کہتا ہے شاید ہو سکتا ہے آج ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن جب نتیجہ آئے تو ہمارے رضی اللہ عنہ کے خلاف آ جائے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کہتا ہے شاید ہو سکتا ہے نتیجہ، پیر جی آدھا ہے شاید ہو سکتا ہے نتیجہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری توقع کے خلاف آ جائے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کی توقع کی دین حق اسلام میں حیثیت ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کی توقع کی حیثیت ہوتی نا تو وہ جن کو آج ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دور میں ہوتے اور آپ ان کے دور میں ہوتے۔ آپ اس دور میں آئے ہیں، 14 صدیاں دور آئے ہیں، رب العالمین جل وعلا نے آپ کے ایمان کو تو اتنا ہی صرف سراہا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں۔ یہ بڑی توجہ کی بات ہے، بڑی توجہ کی بات ہے۔ اگر مفتی اعظم سے پوچھ لیا جائے، مناظر اعظم سے، کہ جناب یہ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں کیا امید ہے، ان کا کیا بنے گا؟ جناب ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے ظاہر ہے سنی ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ظاہر ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ظاہر ہے جناب ان کے عقیدے درست ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے درست نہ ہوتے تو ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ یہ مفتی اعظم کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو، اگر پوچھا جائے تو کیا کہے گا؟ تو ہم یہی بات کہتے ہیں جناب مفتی اعظم صاحب اب آپ یہ غور کریں کہ آپ جس مسجد کے امام ہیں یہ مسجد نبوی نہیں ہے، یہ پنڈی کی مسجد ہے جس میں آپ کھڑے ہو کر امامت کرواتے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے اس کے بارے میں تو آپ کو یہ توقع ہے کہ وہ جنتی ہے، تو وہ جو امام الانبیاء کی امامت میں پڑھنے والا ہے نماز، اس کے بارے میں بھی آپ توقع لگا رہے ہیں اس کا نتیجہ خلاف آئے گا۔ اس کے بارے میں توقعات اور ہیں کہ معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیسے آئے گا۔ میں کہتا ہوں آپ اندازہ کریں، یہ مسجد کی چوڑائی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زیادہ ہے، توجہ ہے، یہ مسجد کی چوڑائی کتنی زیادہ ہے دیکھ رہے ہیں نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مسجد شریف، اصل جو سرکار کے دور میں، اللہ آپ کو زیارت کرائے لے جائے، ریاض الجنہ شریف والا مقام جو سرکار کے دور میں ہے۔ آپ کو اور مجھے تو حکم یہی ہے نا، جب قیام کی حالت میں ہو تو نظریں نیچے رکھنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو اور مجھے حکم یہی ہے نظریں نیچے رکھنا۔ اور کوئی بندہ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے جو وہاں کھڑا ہو جائے اور اپنے امام صاحب کو یہاں کھڑے دیکھے اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں، ماضی ہے کھلوتا ہوتے ہوئے تو امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں، یا اس سے آپ وضاحت لے لے کہ تو نماز میں کھڑا ہے ادھر کیا دیکھتا ہو؟ کہ میں اپنے امام صاحب کو دیکھ رہا ہوں، بڑے خوبصورت ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، قرآن فہمی ان کی بڑی زیادہ ہے، تدبر قرآن پر بڑی مہارت ہے ان کو، بڑا کچھ ہے۔ تو آپ پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ کا امام جیسا بھی ہے، بڑا عالم بھی ہو یا خود وہی مفتی اعظم بھی ہو، تب بھی ان سے یہی کہا جائے گا بھائی یہ اگرچہ مفتی اعظم ہے لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، نظر نیچے کر، نظر نیچے کر۔ تو آپ بخاری اٹھائیے، آپ میں اور وہ جن کے بارے میں آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں، یہی تو فرق ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ صرف اتنا بتاؤ کہ زور اور عصر میں حضور نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، انہوں نے کہا کرتے تھے، اور تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھی پیچھے کھڑے ہوتے تھے تم، تو تمہیں کیسے پتا چلا حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہم اگرچہ نماز میں ہوتے تھے لیکن نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ سرکار کی لحیہ مبارک حرکت کر رہی ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا، گرامی قدر حاضرین، کسی نے اعتراض نہیں کیا، نعرے ادھار کر لو مسئلہ سمجھو، کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ بعد میں روایت لینے والے بھی اپنے دور کے بڑے بڑے علماء تھے، فضلاء تھے، محدثین تھے، انہوں نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ بندہ خدا تم نماز پڑھنے کی بجائے سرکار کو دیکھتے تھے، ان کو پتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، ان کی نماز بڑی اعلیٰ ہوئی ہی اس لیے ہے کہ نگاہ اٹھا کے سرکار کو دیکھا کرتے تھے، یہ سرکار کو دیکھا کرتے تھے، ان کی نماز اعلیٰ ہوئی اس لیے ہے۔ یہاں نماز میں آنکھ اٹھا کر مفتی اعظم کو دیکھنے کی اجازت نہیں، لیکن وہ جو سرکار کے دور میں ہیں انہیں نگاہ اٹھا کر امام الانبیاء کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں جب یہ فرق ہے مفتی اعظم صاحب آپ میں بھی اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، تمہارے مقتدیوں میں اور سرکار کے مقتدیوں میں، اب مسئلہ تو صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ تمہارا مقتدی تمہارے پیچھے کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہو اس کے بارے میں جنت کی امید ہے، اور وہ جو سرکار کے پیچھے کھڑا ہے اس کے بارے میں کہتے ہو کہ شاید ہو سکتا ہے توقع جو ہے ہمارے خلاف آ جائے نتیجہ۔ وہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس واسطے یہ جو توقعات لگانے والے ہیں نا، انہوں نے غلط توقعات لگائی ہیں حضور کے اصحاب کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب کا ایمان، اور اس دور کے بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء، گرامی قدر حاضرین، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں میں اتنا فاصلہ نہیں ہوگا
جتنا فرق ہے اس دور کے مومن میں اور سرکار کے دور کے مومن میں. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں. اساتذہ بیٹھے ہیں، تصدیق ہو جائے گی کہ ہمارا مطالعہ ٹھیک ہے یا نہیں اور ہماری فکر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. سبق کے لیے پڑھتا ہوں، یہ تصدیق کریں گے. قبلہ پروفیسر صاحب، میں نے اسماء الرجال سے محبت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو حالات آج تک پڑھے ہیں اور جو کچھ بیان کیا، آپ کو تو معلوم ہے ٹی وی چینلز پہ جانا ہوتا تھا تو 4 دن جو ہیں وہ کتابیں اصل جو ہے نا پھرولنی پڑتی تھیں. اچھا، اور عادت یہی رہی ہے کہ آج تک کوشش یہ کی ہے کہ اردو کتاب کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. اور جب سے یہ پھر تدریس والی لائن میں آئے ہیں نا جی، 5 سال ہو گئے قبلہ مجھے مشکات پڑھاتے ہوئے، لیکن یہ میرا نقص ہے، اساتذہ ہیں یہ، میں اپنا نقص بیان کرتا ہوں کہ 5 سالوں میں نے عربی شروعات بڑی بڑی دیکھی ہیں، مفتی صاحب کی شرح آج تک میں مکمل نہیں کر سکا. صرف اس وجہ سے وہ ایک عادت بن گئی اردو پڑھنی نہیں سمجھ آ رہی. یعنی میں عرض کر رہا ہوں، ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہمارے پڑھنے کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اردو کتابوں تک آئے نا. حالانکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بڑی اعلیٰ معیار کی ہے، مشکات کی شرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن یہ ہمارا نقص ہے، ہونے کے باوجود بھی آج تک اس کو پورا نہیں کر سکے. بھائی یہی ہے، جہاں سے ضرورت پڑتی ہے کوئی تھوڑا سا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو وہاں سے لے لیا. لیکن تدریس کے دوران میرے سے اگر آپ طلاق کی قسم اٹھوا لیں تو میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ تدریس کے دوران میں نے مشکات شریف ترجمہ بھی نہیں دیکھا. اب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل ماخذ جو ہے ہمارا عربی کا، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تجرید الصحابہ دیکھ لیں، آپ الاصابہ دیکھیں، الاستیعاب دیکھیں، اسد الغابہ دیکھیں، سیر اعلام النبلاء دیکھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات میں نے پڑھے. اب یہ مسئلہ جس وقت اوپر چلے گا نا، اچھا بات وہاں پیچھے پوری نہیں ہوئی، پہلے وہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں. اب جب آپ کو یہ فرق سمجھ آ گیا، یہ بات چلائی میں نے اس لیے تھی تاکہ اس نقطے پر آپ کو لے آؤں. جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ اور میں مومن ہیں لیکن اس درجے کے نہیں جو درجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ہے، اور رب العالمین جل وعلا ان کی تعریف فرماتا ہی اس لیے ہے کہ وہ پہلے آئے ہیں. سمجھ آ رہی کہ انہیں الاول کہا ہے. اسے اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اتنا نقطہ سمجھیں، جو پہلے آئیں، جو ہم سے پہلے آئیں اور کل امت سے پہلے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن عزیز ان کے پہلے آنے پر بھی ان کی تعریف فرماتا ہے. تو یہ پہلے آنے والے اگر تعریف کے قابل ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو پہلے آنے والوں میں بھی سب سے پہلے آیا ہے؟ بھئی جو الاولون میں بھی سب سے پہلے آیا ہے، اس کے بارے میں آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ہاں اس کی کیا قدر ہوگی، کیا قیمت ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کو کیا عزت عطا فرماتے ہوں گے. اس لیے جو پہلے آئے ہیں نا وہ بھی کئی طریقوں سے آئے ہیں، مختلف انداز تھے ہر ایک کے آنے کے. اب آئیے اس نقطے پر، یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر لکھی گئیں یا عمومی طور پہ سارے رباط کے بارے میں، میرے مطالعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لانے کے اعتبار سے 3 قسم تھے، 3 انداز سے ایمان لائے. ان کے ایمان لانے کا جو تیسرا درجہ ہے نا، تیسرے نمبر والا، یہ بھی بڑا اعلیٰ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا اعلیٰ، پہلے کے تو پھر کیا کہنے نا. اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اساتذہ سے اس لیے تاکہ تصدیق ہو جائے. یہ تیسری کیٹیگری جو تھی نا ایمان لانے کے اعتبار سے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو معجزہ دیکھ کر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. مثال کے طور پہ ایک اعرابی دیہاتی حاضر ہوئے، عرض کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نبی برحق ہوں. یہاں آستین سے گو نکالی، گو سمجھتے ہیں آپ؟ وہ چھپکلی ہوتی ہے بڑے سائز کی، وہ نکال کے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی اور عرض کیا کہ اگر یہ گو آپ کی نبوت کی تصدیق کر دینا تو میں ایمان لے آؤں گا. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا کہ گو اگر تصدیق کر دے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا، فرمایا بتا ہم کون ہیں. گو سے کہا بتا ہم کون ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے زبان نہیں دی اس کی بولی اپنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی بولی اپنی ہے. یہ عربی ہے، دیہاتی کو بہت زیادہ فاضل قسم کا بندہ نہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، کوئی تعلیم کے لحاظ سے نہ، عربی قسم کا.
وہ آگے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گو آپ کی نبوت کی رسالت کی تصدیق کرے تو ایمان لے آؤں گا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اشارہ فرمایا بتا بھئی ہم کون ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اس گو نے کیا، ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے، دائرہ اسلام میں داخل کیجئے۔ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک بندہ حاضر ہوا، آج کہ یا رسول اللہ ایمان لے آؤں گا اس شرط پر کہ وہ جو دو درخت کھڑے ہیں اگر آپ اشارہ کریں گے چل کے آپ کے پاس آ جائیں تو میں تیار ہوں آپ کی تصدیق کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا بھئی ہم اشارہ کریں تو آ ہی جائیں گے، معجزہ تو تجھے چاہیے نا، مطالبہ تو تو کر رہا ہے، جا تو جا کے میرا کیا وہ آ جائیں گے، جا تو جا، جا تو جا کے کیا ہے کہ سرکار بلاتے ہیں، دیکھا بھی آئیں گے۔ وہ صحابی آئے، آ کر ہاتھ رکھتے ہیں، بس سرکار بلا رہے ہیں، وہ جڑیں نکالی اپنی، اس نے زمین سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلامی عرض کی، واپس چلا گیا۔ یہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ اس قسم کے جتنے اصحاب ہیں یہ معجزہ دیکھنے والے، گرامی قدر عظیم تھوڑا سا آپ غور فرمائیے قرآن عزیز میں، یہ معجزہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے لیے ظاہر کیا ہے، مفتی اعظم کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ آپ اور میں جو ایمان لائے ہیں مفتی صاحب، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کون سا معجزہ ظاہر کیا ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی بندہ جو کہے کہ میں سرکار کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں؟ نہیں۔ چلو ایک آیت میں قرآن عزیز کی آپ کو پڑھاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ معجزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہر کسی کے لیے ظاہر نہیں فرمائے۔ وہ لوگ جو کارخانہ خداوندی میں تیار ہوئے اور ان کے خمیر میں قبول ایمان کی صلاحیت نہیں تھی، اگر انہوں نے معجزہ مانگا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا کوئی نہیں۔ درس قرآن آپ کا جاری ہے، 13واں پارہ اٹھائیے، 15واں پڑھیے۔ جب آ کر انہوں نے کہا نا کلام ایسا ہونا چاہیے، قرآن ایسا ہونا چاہیے، مردوں پہ پڑھا جائے تو مردے زندہ ہو جائیں، پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگے، اور اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین شک ہو جائے۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ مطالبے انہوں نے کیے، باری تعالیٰ جل وعلا فرمایا بھئی انہوں نے معجزہ کوئی نہیں دینا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ ان کو معجزہ نہیں دیا، ان کو نہیں دکھایا۔ یہ فرق آپ سمجھے نا، وہ عربی میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ وہ آ کر کہے کہ گو کلام کر دو، گو کلام کرتی ہے؟ اس بندے میں کیا ایسی صلاحیت ہے جو آگے کہے کہ درخت چل کے آئے تو سرکار فرماتے ہیں چل کے آئے گا؟ یہ اس لیے یہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے معجزے کا حال بھی ان کو بنایا ہے کہ ہاں تو کلمہ پڑھ، تیرا قبول ایمان اتنا عزیز ہے، تو معجزے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عمومی طور پہ انسان سے ایسا خرق عادت ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تیرا ایمان اتنا محبوب ہے، معجزہ دیکھ کر بھی تو اگر ایمان لاتا ہے نا، لے دکھانے کے لیے تیار ہے تو کلمہ پڑھنے والا بات، تو کلمہ پڑھ بھائی، اس کا ایمان اللہ کو اتنا عزیز ہے، سرکار کو اتنا عزیز ہے۔ جناب والا گو کلام بھی کر رہی ہے، درخت چل کے بھی آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی اعظم کی ایمان کی حیثیت وہ کوئی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اعرابی دیہاتی کے ایمان کی حیثیت ہے، معجزہ اس کے لیے آیا ہے، مفتی اعظم کے لیے کوئی نہیں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ مفتی اعظم کے لیے معجزہ کوئی نہیں، اعرابی کے لیے، دیہاتی کے لیے معجزہ بھی ہے، تو جنت مفتی اعظم کے لیے رہ گئی ہے اور ان کے لیے توقعات رہ گئی ہیں مفتی صاحب کی۔ اور میری گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ اساتذہ تے سمجھ آ جان گیا ساریاں گلاں، انہوں نے تو پتہ ہے، اور میں تو ماحول نہیں پتا، وگرنہ میں نہ لے لینا، میں تے مسئلہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات ہے مفتی حنیف قریشی دی، اے وکیل اہل بیت جڑا، گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں تسی کہو کہ جناب اپنے نو شروع ہو گئے ہو، میں عرض کراں گا جناب اپنے نو اس والے شروع ہوئے نے بھی آپ بھی حیا ہو گئے۔ اس کے شاگرد نے میرے ساتھ رابطہ کیا، جب میرا وہ کلپ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، میں نے اس پر کلام کیا، جس وقت توجہ دلائی، میں نے کہا مفتی صاحب یہ بولی اہل سنت کی نہیں، تو اس کے ایک شاگرد نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب اس بارے میں وضاحت دے چکے ہیں، یہ لفظ اس نے کہے تھے، یہ اس کے لفظ تھے کہ آج جنہیں ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کا نتیجہ ہماری توقع کے خلاف آ جائے، ہمارے گمان کے خلاف آ جائے۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوا، میں تبصرہ پہلے کر چکا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے مفتی صاحب کی وضاحت نہیں سنی، وضاحت سن لیتے تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ میں کہا جی لے آؤ وضاحت دے، سن لیتے ہیں۔ اچھا میں ارادہ کر لیا، اگر اس نے کہا کہ جی بات غلطی سی ہو گئی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو میں جمعۃ المبارک میں باقاعدہ اس بارے میں اعلان کروں گا کہ مفتی اعظم صاحب کے بارے میں میری رائے غلط تھی، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، مفتی صاحب سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔
میں یہ لفظ کہنے کے لیے تیار تھا، لیکن جس وقت مفتی اعظم صاحب کی وہ وضاحت میرے سامنے آئی تو بہار شریعت کا انہوں نے 253 صفحہ پڑھا اور کہا یہ تو شیخ محقق نے لکھا ہے کہ غیر مبشرین جو ہیں ان کے بارے میں جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے بارے میں تو کہا جائے گا کہ سب اہل ایمان جنتی ہیں اور سارے کافر دوزخی۔ کہتے ہیں میں نے یہاں سے استثناء کیا ہے کہ جن کے بارے میں بشارت سرکار نے دیا وہ جنتی ہیں، اور جن صحابہ کے بارے میں بشارت نہیں آئی ان کے بارے میں ہم جنتی ہونے کی صرف امید رکھیں گے۔ تو میں نے کہا، میں نے پڑھا نا، میں بہار شریعت کری، میں کہا یار اسی بھی مفتی ہاں، 10 سال ہو گئے فتویٰ دیندے ہیں سانوی، ایدا فتویٰ آج تک سارے سامنے کدی نہیں آیا زندگی دے اندر۔ اے مفتی اعظم، 10 سال ہو گئے ہمیں فتویٰ لکھتے ہوئے، بڑے بڑے کنڈے ہم نے نکالے ہیں فتوے لکھ لکھ کے، تو یہ عبارت ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی؟ جب بہار شریعت کا جو وہ صفحہ تھا، متعلقہ صفحہ، وہ میں نے نکالا، وہ نکال کر پڑھا، عین اس کے بالکل سامنے اگلے صفحے پر صاحب بہار شریعت نے یہ جملہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے خود فرمایا سب صحابہ۔ اب آپ یہ جملے پر غور کیجئے گا، صاحب بہار شریعت کا جملہ، سب صحابہ اعلیٰ ہو یا ادنا، اور بریکٹ میں لکھا، فرمایا سرکار کا کوئی صحابی ادنا ہوتا ہی نہیں۔ اگلا صفحہ، اگر سرکار کا ہر صحابی اعلیٰ ہو یا ادنا، فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میں فوٹو لا کے اگلے کلی میں کہ اے مفتی اعظم نو پڑھا، میں کہ اے پڑھا اے مفتی اعظم ہے کہ ایک صفحہ پیچھے عبارت نہیں سمجھ سکا اور آگے بات کرتا ہے صاحب بہار شریعت کے بارے میں۔ اور میں نے اس کے شاگرد کو کہا، میں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو تبصرہ میں نے تمہارے بارے میں قائم کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا، رجوع کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تمہارے بارے۔ باقی جو تم نے بولی ہے یہ اہل سنت کی نہیں۔ گرامی قدر حاضرین، آپ دیکھیں تو صحیح نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ہاں ان کی کتنی اہمیت ہے، ان اصحاب کی کتنی قدر ہے کہ اگر ایمان لانے کے لیے یہ معجزے کا بھی مطالبہ کریں، جناب رب العالمین جل وعلا منہ مانگا معجزہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کا ایمان اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بنسبت ہمارے زیادہ قابل قبول ہے اور رب کو زیادہ محبوب ہے ان کا ایمان۔ لیکن یہ ہے تیسری کیٹیگری کے اصحاب، جنتی ہیں، لیکن جو تفاوت درجات ہے نا ایمان لانے کے اعتبار سے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اگرچہ پوری کائنات میں سرکار کی ساری امت میں ان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے اوپر والی کیٹیگری بھی ایک ہے اصحاب کی۔ تعریف تو تعریف ہے نا، پھر بس جس کی ہے وہ کرنی ہے ہم نے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے شرف میں، مقام میں، درجہ میں اور عظمت میں جو تفاوت رکھا ہے، جو درجات رکھے ہیں، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر۔ اب یہ دوسری جماعت کون ہے؟ ایمان لانے والے۔ جب پہلی پر آپ پہنچیں گے نا تو دل آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، بڑی امید ہے انشاءاللہ۔ دوسری جماعت وہ ہے، گرامی قدر حاضرین، بعض وہ ہیں جنہوں نے معجزہ مانگا، اور ایک جماعت ان سے اوپر والی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں پیدا ہی فطرت سلیمہ پر فرمایا، یعنی فطرت بھی سلیم ہے، ساری فطرت سلیم پر آئے، لیکن فطرت سلیمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ باقی بھی رکھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت کا کوئی غرد و غبار جو ہے وہ جاہلیت کے دور میں بھی ان کے قریب نہیں آیا۔ زنا جہاں عام ہے وہاں کرنا بڑے دور کی بات، ان کا ارادہ بھی نہیں بنا اس کے بارے میں۔ شراب نوشی عام ہے، وہاں ارادہ بھی نہیں ہوا کہ شراب پی جائے۔ جناب والا، زمانہ جاہلیت دیکھا جائے، برائی عام، بت پرستی عام، بت پرستی سے لے کر بے حیائی، بد کلامی تک کوئی عذر ایسا نہیں ہے گرامی قدر حاضرین کہ ان کے قریب بھی آیا ہو نہ۔ رب العالمین جل وعلا نے انہیں ایسا پاک پیدا فرمایا، ایسے لگتا ہے گویا یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائے اور ہم ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ تو منتظر تھے۔ یہ کون ہے؟ اچھا، ان کی مثال آپ لیں۔ ان کی مثال ایسے ہے، یہ دوسری جماعت کی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر چراغ ہو، چراغ ایندھن بھی ہے اس میں، تیل شیل بھی ہے، سارا کچھ جلنے کے لیے تیار ہے، اور جو بتی ہوتی ہے نا جو جلتی ہے وہ بھی موجود ہے۔ ہاں، ایک چنگاری کی کمی ہے، اگر لگا دی جائے تو یہ چراغ ایسا منور ہوگا کہ در و دیوار کو بھی منور کرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مثال ہے ان اصحاب کی، یعنی فطرت سلیم ہے، عادات، اخلاق، مزاج، ہر اعتبار سے یہ بالکل تیار ہیں۔ میرا فیض نبوت کا نور چاہیے، بس نبوت کا نور چاہیے، نبوی نور کا فیضان جس وقت ان کے ساتھ منسلک ہوگا تو گرامی قدر حاضرین یہ ساری کائنات کو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے ساتھ منور کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ اصحاب ہیں۔ یہاں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، آپ دیکھیں ان کی زندگیاں اٹھائیں، آپ کو پس و پیش نہیں ملے گا یہاں پر۔
آپ کو یہاں تذبذب نہیں ملے گا، آپ کو یہاں دلیل کا مطالبہ نہیں ملے گا، معجزے کا مطالبہ نہیں ملے گا. یہاں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے. بھئی حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیر کے دن سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، پیر کے دن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. پیر کے دن اعلان نبوت ہوا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حلقہ میں شامل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی چاروں بیٹیوں کے بارے میں، چاروں بیٹیاں، ایک نہیں چار، یہ بھی بات سننے کے لائق ہے، ایک نہیں چاروں بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں آپ اٹھائیے سیرت ابن اسحاق سے شروع کریں اور آج کے دور اردو کی جو آخری سیرت کی کتاب ہو آپ تحقیق کریں، سرکار کی کسی بیٹی کے بارے میں یہ قول ضعیف ترین تاریخ سے بھی نکال کر لائیے کہ انہوں نے سوچ بچار کیا ہو، نہیں ملے گا. بلکہ الروض العنف کے اندر علامہ سہیلی کی یہ عبارت موجود ہے. علامہ سہیلی فرماتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد میں حضور کی بیٹیوں نے کسی قسم کا کوئی مطالبہ سرکار سے کیا ہو، اور ہمیں کوئی ضعیف ترین روایت بھی ایسی ملی ہی نہیں جس سے یہ لگتا ہو کہ ان سے خلاف اسلام ایمان لانے سے پہلے کوئی کام ہوا تھا. نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی فطرت ایسی سلیم تھی. اچھا، یہ میرا نہیں کہ بس شاید اسی دور میں رہے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بس اسی چیز کے منتظر تھے کہ حضور کب آئیں گے. بھئی اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ حضور کے منتظر ہیں، نبی آخر الزمان کب آئیں گے. سرکار مدینہ تشریف لے آئے. علامہ رضوی صاحب فرمانا ہے میں تن بلایا حضرت صدیق اکبر واسطے تو گالی نہیں کرتا پیا ہونا دی، میں معاف فرماؤ میں ہولی آ رہے ہوتے. مدرس لوگ ہیں نا جی کی کریے، کتاباں پڑھ کے مواد اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ سانو سبق پڑھانے ہیں جڑے کو 4-4 6-6 دن جو ہے نا ایک آیت ایک حدیث پر گزر جاتے ہیں. مسئلہ آئے گا وہیں پر. بالآخر سرکار تشریف لائے نا مدینہ منورہ میں، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے تیار کیا. بڑے عالم تھے، خاندانی، یعنی خاندان پورا کا پورا یہود میں بڑا علم والا تھا. یہودیوں نے تیار کیا کہ جاؤ عبداللہ تم جاؤ اور جا کر تفتیش کرو، واقعی یہ نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تفتیش کرو. یہ آئے اور آ کر میرا چہرہ دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور مسلمان ہو گئے. کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تفتیش نہیں، کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں. اور جب واپس گئے نا تو یہودیاں کیا ہوئے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا تصدیق کرنے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے، اور تم کلمہ پڑھ کے آ گئے ہو. کچھ پوچھا نہیں تم نے، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی کچھ نہیں کیا. یہ ہے فطرت سلیمہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، مشکات اٹھائیے، مشکات میں کیا لفظ ہیں؟ مشکات کے لفظ یہ ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ تم نے تفتیش کوئی نہیں کی، سوال کوئی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا تھا میں سوال کیا کرتا، اے میرے سے سوال کرنے والوں تم نے چہرہ نہیں دیکھا ان کا، تم نے چہرہ نہیں دیکھا ان کا. یہ ہے فطرت سلیمہ والے. دوسری کیٹیگری یعنی تیسرے والوں سے اعلیٰ، گرامی قدر عظیم، یہ معجزہ مانگ کر مسلمان ہونے والے، مومن ہونے والے، صحابی بننے والے، یہ فطرت سلیمہ کی بنیاد پر سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے والے. اور یہ جو پہلی کیٹیگری ہے نا جناب، یہ تو ہے ہی بے نظیر بے مثیل، اس جیسی تو کیٹیگری کوئی نہیں نا. اب بلکہ آپ کا تجسس ختم کرتا ہوں، اس جماعت کا فرد فرید پہلا، اس کا نام ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں معجزے کا مطالبہ ہے نہیں، فطرت سلیمہ بالکل موجود ہے، لیکن مسئلہ یہاں اسلام قبول کرنے کا فطرت سلیمہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ تاریخ مدینہ دمشق اٹھائیے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، یہ منقبت ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے بارے میں حضرت کعب نے فرمایا کانا اسلام ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اساتذہ بیٹھیں، عبارت دی چاس لین، اے اساتذہ مدرسین جن کو عربی سمجھ آتی ہے طلباء کرام کو، وہ عربی عبارت کی چاس لیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فطرت کی بنیاد نہیں، معجزہ نہیں، مطالبہ نہیں، بلکہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کان اسلام ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ شبیہم بوحی من السماء، شبیہم بوحی من السماء. فرمایا وہاں معجزے کا مطالبہ نہیں تھا، وہاں بنیاد فطرت سلیمہ نہیں تھی، بلکہ سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا الہام کر کے حضرت صدیق کو تیار فرما رہا تھا کہ آن قریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں. اے صدیق اللہ پسند ہی نہیں کرتا تیرے سے پہلے کوئی دوسرا ایمان لے آئے.
یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ کان اسلام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شبیہا بوحی من السماء، رب خود تیاری کروا رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، منام ہو رہا ہے، خواب دکھائے جا رہے ہیں، صدیق تیاری کر، صدیق تیاری کر۔ اور ایک روایت کے دو لفظ یہ ہیں، وَرَبِّ مُوسَىٰ لا يسبقك احد الى الاسلام، رب موسیٰ کی قسم تجھ سے پہلے کو دوسرا ایمان نہ لے آئے، صدیق فوراً دامن نبوت سے وابستہ ہو جانا۔ واقعہ پورا سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے یہاں ملک شام میں، عمر مبارک آپ کی تھی کو 18-20 برس کے قریب، 18-20 برس۔ خواب دیکھا، صبح بحیرہ راہب سے ملاقات کی، بحیرہ راہب سے۔ بحیرہ راہب نو جانتے ہو؟ تسی جانتے ہو بحیرہ راہب؟ یار یہی تے گل ہے نا، تسی جمعے چاندے ہی لیٹ ہو تو پھر ان کی کریے ایسی۔ علامہ پروفیسر عطاء الرحمن صاحب بیان کر کے آپ کو یاد کرا کے جو ہے وہ تھک گئے ہیں، آپ کو بحیرہ راہب نہیں یاد۔ ابھی جس وقت میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کے، ہاں وہ تو ہمیں پتہ تھا، وہ ہمیں پتہ تھا، شاید یہ ہمیں تسی گلا کر دو سن، ہمارا بھی مطالعہ آپ کی طرح بڑا وسیع ہے، یہ تو تعریف کر رہے ہیں، تو مطالعہ بھی بڑا وسیع ہے۔ بحیرہ راہب وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بقول امام ابو نعیم اصفہانی 10 برس، بقول امام ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 برس جب ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے۔ قول اس کے علاوہ بھی ہے، جب سرکار ملک شام تجارت کے لیے جناب ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے۔ بحیرہ راہب وہ ہے جب درخت کے نیچے بیٹھے سرکار کو دیکھا تھا، کہا تھا یہ کون ہے، تو کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ تو بحیرہ راہب وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا یہ محمد ابن عبداللہ ہی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ سرکار ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا یہ سرکار نبی آخر الزمان ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب تمہارا قافلہ گزر رہا تھا، امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ کہا کہ جب تمہارا قافلہ گزر رہا تھا، ہمارے علاقے کی طرف آ رہا تھا، کوئی شجر ایسا نہیں تھا، کوئی حجر ایسا نہیں تھا جو جھک کر تمہارے قافلے کو سلام نہ کر رہا ہو، اور اے ابو طالب وہ سلامی تمہارے لیے نہیں تھی، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ سلامیاں ان کو تھیں۔ اتنا بڑا عالم بحیرہ راہب، انہی سے ملاقات کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بیان کیا، کہا جی یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کی عبارت وہاں موجود نہیں کہ دیکھا کیا تھا، لیکن بہرحال بیان کیا۔ تو جو ماہر معبر ہوتا ہے نا، ماہر معبر، اس کی یہ عادت ہے پہلے پوچھتا تو ہے کون ہے، تو کون ہے، اس لیے کہ وہ تصدیق کرتا ہے بھائی خواب دیکھنے کا حل بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی کوئی ایرا غیرہ اٹھ کے آ جائے وہ کہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حیثیت ہی نہ ہو اس کی یہ خواب دیکھنے کی۔ تو پھر زبیدہ نے جس وقت خواب دیکھا تھا تو بقول روات کے امام مالک نے یا امام محمد ابن سیرین نے یہی کہا تھا نا، خواب اس نے دیکھا اور بھیجا اپنی لونڈی کو، خادمہ کو، کہ جا تو پوچھ کے آ کہ اس خواب کی تعبیر کیا۔ امام مالک فرمایا خادمہ جا دفع ہو جا، تیری حیثیت ہی نہیں خواب دیکھنے دی، جا جس نے دیکھا اس کو بھیج۔ یہ معبرین کی عادت ہے، جو ماہر آتا ہے نا وہ پہلے پوچھتا ہے تو ہے کون، پہلے اپنی حیثیت بتا، اپنا تعارف کرا، تو یہ خواب دیکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خواب دیکھ لیا، بحیرہ راہب نے پوچھا تھا، فرمایا من این انت، آیا کہاں سے ہے پہلے یہ بتا۔ کہا جی مکہ سے آیا ہوں۔ کون ہے، کس شاخ سے تعلق ہے تیرا مکہ مکرمہ میں؟ کہا جی میں قریشی ہوں، بنو تیم میں سے ہوں۔ اچھا یہ بتا کرتا کیا ہے؟ فرمایا میں تاجر ہوں۔ فرمایا سن پھر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب جب تصدیق ہو گئی کہ ہاں مکہ سے آیا ہے، بنو تیم سے ہے اور جناب والا تاجر ہے، جب تصدیق ہو گئی تو کہا یہ عبارت سننا ذرا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تیرا خواب سچا ہوا تو پھر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، ان قریب بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے والے ہیں، ان قریب کریں گے۔ یہ ہے شبیہ ہم بوحی من السماء، الہامی بات، ان قریب وہ دعوی نبوت اور رسالت کریں گے۔ جب ان کا دعوی نبوت اور رسالت ہو جائے گا، اور اے جوان تیرا خواب سچا ہوا، تکون وزیرہ فی حیاتہ، یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تیرا خواب سچا ہوا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت کریں گے، سرکار کی حیات میں تو حضور کا وزیر قرار پائے گا، مددگار قرار پائے گا، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر تو سرکار کا خلیفہ اور جانشین بھی قرار پائے گا۔ فاثر ذالک، رولا نہیں پایا،
چھپایا اس بات دل میں رکھا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما لیا نا. جس وقت حاضر ہوئے تو آ کے عرض کیا مت دلیل علی ما تدعی، مت دلیل علی ما تدعی، اے نبی برحق. سرکار نے فرمایا نا، عرض کیا حضور معلوم ہوا ہے آپ نبوت رسالت کا اعلان فرماتے ہیں، دعویٰ فرماتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا صدیق انی رسول اللہ حقا، میں اللہ کا برحق رسول ہوں. آگے سے عرض کرتے ہیں مت دلیل علی ما تدعی، آپ کے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ ایک جملہ میں آپ کو عرض کر دوں، مجھے پتہ ہے آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ نے کہنا شاید تیسری کیٹیگری تھے آپ بیان کر کے آئے، وہ معجزہ مانگنے والے اور تھے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزے کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، ان کا ایمان اور ہے، تو یہاں کیوں پھر معجزہ مانگا؟ مت دلیل علی ما تدعی، آپ کے دعوے پر دلیل کیا ہے؟ میں عرض کروں گا آپ صدیق کا مزاج تو سمجھے نا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت ہے، سرکار کی شان ظاہر کرنے کا کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے آپ. اور دلیل ان کو نہیں چاہیے تھی، دلیل انہوں نے آپ کو بتانی ہے کہ دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے. تو آپ کے لیے پوچھا مت دلیل علی ما تدعی، جو دعویٰ آپ کا ہے اس پر دلیل کیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے. سرکار فرمایا صدیق تیرے لیے دلیل کے طور پر وہ خواب کافی نہیں جو بحیرہ راہب نے جس کا تجھے اشارہ دیا تھا اور میرے بارے میں اعلان کیا تھا، وہ خواب جو ملک شام میں تو دیکھ چکا، دلیل کے طور پہ وہ کافی نہیں؟ فوراً ہاتھ بڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میرے آقا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں. تصدیق کی، سرکار کے دامن نبوت سے وابستہ ہو گئے. گرامی قدر حاضرین، یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے، یہ فطرت سلیمہ کی وجہ سے ایمان لانے والے، اور وہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے الہام کر کے جن کو تیار کیا ہے، اب ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ تلاشی لیتا رہے ان کی کہ جناب پتہ نہیں جنتی ہیں کہ نہیں ہے، تو اس کو شرم کرنی چاہیے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو غیرت کرنی چاہیے. بھائی ان کی تلاشی لینے کی ضرورت ہی نہیں، مولوی تلاشی اپنی لے، تلاشی اپنی لے. اس واسطے اگر تیرا ہاتھ ان تک آ گیا ہے نا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہے. میاں تنویر ہونا نے ایک گل کہی ہے لیکن میں دسنی نہیں تو آنوں اج تصدیق کوئی نہیں ہوتی، وہ راوی بھی ٹھیک نہیں. میاں تنویر صاحب کی گل کہنے وہ جملہ جڑا نا وہ ہے بڑا سخت یہ بارے، لیکن جدو تک میں تصدیق نہیں نہ ہوتی اس ویلے تک وہ یہ بارے وہ جہاں لفظ کہنا نہیں آ جائے، چونکہ ہم مفتی ہیں، احتیاط کا دامن ضروری ہونا چاہیے. ایک روایت آپ ذرا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیں. بڑے خوبصورت لفظ، 5 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی، حضرت عبداللہ بن حنطب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان. لازم حضرت حذیفہ کے پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. 5 صحابہ ہیں اس کے راوی. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مضمون سب کا ایک ہے. فرمایا میرے اصحاب میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں نا بندے بھیجوں شہروں کی طرف جو لوگوں کو جا کے میرے دین کی طرف دعوت دیں، میری سنت سکھلائیں اور احکام شرعیہ کی تعلیم دیں انہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ ظاہر فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا یہ ارادہ میرا ایسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے. اظہار فرمایا اور سرکار نے کو بندے 2-4 اٹھائے ہوں گے، اصحاب بھائی تم جاؤ تم اٹھو، افاضل اصحاب یعنی جن کا درس نظامی مکمل ہو گیا تھا. سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی بھائی جن کی درسیات مکمل ہو گئی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یعنی کنایتاً لفظ بول رہا ہوں جن کے بارے میں حضور نے مناسب سمجھا بھائی ان کا نصاب پورا ہو گیا ہے، اب ان کو مبلغ بنا کر بھیجنا چاہیے، تو ان کو اٹھایا ہوگا اصحاب کو. تو قریب بیٹھے کسی صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 بزرگ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں حضور آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت صدیق فاروق رضی اللہ عنہما، بھائی ان کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے، قرآن ان کو زیادہ یاد ہے، احادیث مبارکہ ان کو زیادہ یاد ہے، احکام شرعیہ زیادہ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور معاملہ فہمی عقل کا معیار ان کا بڑا ہے، بلند ہے، یہ اکابر ہیں، حضور ان کو بھیجیے. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہے تھے نا، ان لفظوں کا ذرا آپ دیکھیں تو صحیح سرکار کا تعلق کیسا ہے ان دونوں بزرگوں کے ساتھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو جنہوں نے کہا نا کہ حضور ان کو کیوں نہیں بھیجتے، سرکار نے فرمایا لا غنا لی عنہما او بی عنہما، لا غنا لی عنہما. روایت کے لفظ ہیں لی عنہما یا بی عنہما، دونوں طرح کے لفظ ملتے ہیں.
لا غنا لی عنہما، ان کو کیسے بھیج دوں، میرا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آپ ان لفظوں پہ غور فرمائیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کائنات میں سرکار کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، میرا اپنا محتاج رکھا ہے۔ یہ سرکار نے اپنی احتیاجگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے اور ان کی عزت کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا ان کو کیسے بھیج دوں، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اور اگلے جملے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائے، وہ جملے یہ تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ دین کے لیے، میرے دین کے لیے، دین حق اسلام کے لیے صدیق فاروق ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے جسموں کے لیے آنکھ اور کان کی حیثیت۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معنی کیا ہے، حضور کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جسم ہو بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، لیکن وہ خوبصورت جسم اگر آنکھ اور کان سے محروم ہو تو بتا میرے امتی کیسا لگے گا، وہ بھلا نہیں لگے گا۔ فرمایا بس اسی طرح یہ ذہن میں رکھنا، جس طرح جسم بڑا اعلیٰ ہو لیکن بغیر آنکھ بغیر کان بھلا نہیں لگتا، تو ایسے ہی اگر میرے دین سے صدیق اور فاروق کو الگ کر دیا جائے تو پھر تم خود سوچ لینا دین کیسا رہ جائے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسئلہ سمجھ آیا گرامی قدر عظیم؟ اور آخر میں مسئلہ افضلیت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ لفظ بہت بڑے ہیں۔ دیکھیں حضرات فقہائے کرام، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے پوری امت میں، پوری امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بڑے بڑے محتاط عالم آئے ہیں، بڑے بڑے محتاط عالم، بڑے بڑے محتاط عالم، لیکن 4 عالم ایسے ہیں گرامی قدر حاضرین، ان کی احتیاط کا مسئلہ ہی الگ ہے، ان جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ 4 کون ہیں؟ میرے آقا حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ گرامی قدر حاضرین، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 4 ائمہ کرام، ان جیسا عالم کوئی نہیں۔ آپ ان کے حالات بھی دیکھیں، امام بخاری بہت بڑے عالم ہیں، ہوں گے، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ صحاح کے روات، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے اکابر ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء آئے ہوں گے۔ امام شافعی کے بارے میں تو یہ لفظ موجود ہے، ائمہ کرام نے فرمایا کہ شافعی اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا نے شافعی جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا۔ امام محمد بن ادریس شافعی کے بارے میں ائمہ کرام کے یہ لفظ ہیں کہ دنیا نے امام شافعی جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ایک بندے نے تو پھر حد کر دی نا یہ جملہ کہتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ امام شافعی نے خود بھی اپنے جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ کرام، ان سے زیادہ محتاط کوئی نہیں۔ یہ لوگ جب مسئلے کا استنباط کرتے ہیں نا تو یا قرآن سے کرتے ہیں، یا حدیث سے کرتے ہیں، یا آثار سے کرتے ہیں، یا قیاس سے کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یعنی یا قرآن، یا حدیث، یا آثار، یا قیاس، 4 چیزوں سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے یہ 4 ائمہ کرام، اختلاف بھی ہوتا ہے ان کا، باہمی مسائل میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیے یہ مسئلہ افضلیت میں 4 ائمہ کرام محتاط ائمہ، اور اتنے بڑے علماء کہ ان جیسا عالم ہے ہی کوئی نہیں، یہ 4 ائمہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں علی الاطلاق، علی الاطلاق، علی الاطلاق، علی الاطلاق، یعنی سب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب امتوں کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے تو پہلا نمبر رب کی بارگاہ میں حضرت صدیق کا ہے، پھر حضرت فاروق کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا ہے۔ اور طریقہ کار بھی ان کا بڑا عجیب ہے، یا مسئلہ نکالنا ہے قرآن سے، یا حدیث سے، یا آثار سے، لیکن مسئلہ افضلیت میں ان کا طریقہ کار ہی ایسا ہے گرامی قدر حاضرین، قرآن سے بھی دلیل، حدیث سے بھی دلیل، اور آثار سے بھی دلیل۔ 4 ائمہ کرام اتفاق اس مسئلے پر، اختلاف ہے ہی نہیں کسی کا۔ اور اس ترتیب پر پوری امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا اجماع ہے، جو بندہ اس ترتیب کا انکار کرے کسی لحاظ سے بھی تفریق کرے، ظاہراً کرے، باطناً کرے، سیاست کے اعتبار سے کرے، روحانیت کے اعتبار سے کرے، جو تفریق کرے گا کہے کہ ہاں سیاست کے اعتبار سے ان کو پہلا اور جناب والا روحانیت کے اعتبار سے ان کو پہلا مانتا ہوں، ائمہ کرام فرماتے ہیں اس بندے کی امامت میں نماز ہی درست نہیں ہے۔
یہ اہل سنت کے محراب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت کا امام نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا انکار کر رہا ہے۔ بھائی وہ آدمی جس کو رب العالمین جل وعلا جس کو یاد فرمائے، خطاب فرمائے، تو فضیلت والا کہہ کر رب خود خطاب فرمائے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ أُولُو الْفَضْلِ گرامی قدر عظیم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑی دلیل اور تمہیں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر کیا چاہیے کہ رب العالمین جل وعلا جب صدیق کو یاد کرتا ہے تو اولو الفضل کہہ کر فرماتا ہے۔ بس سرکار ان کی افضلیت کا اعلان فرمائے، ائمہ کرام خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ان کی افضلیت کا اعلان فرمائیں۔ حضرات ائمہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین فرماتے ہیں اب جو بندہ اس ترتیب کا انکار کرے گا یا اہل سنت کے محراب میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ کو اعلیٰ حضرت کی اختراع نہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی طرف سے نہیں نکالا، یہ امام شافعی نے بھی اپنی طرف سے نہیں نکالا، امام مالک امام احمد ابن حنبل کا بھی کوئی ذاتی نظریہ نہیں، یہ نظریہ وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود قرآن عزیز میں دیا ہے، یہ نظریہ وہ ہے جو سرکار نے دیا ہے، مولا کائنات نے دیا ہے۔ اب جو بندہ اس کا انکار کرے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی سزا تجویز کرتے ہیں، فرمایا نو چوک چ لمبے پا کے اسی کوڑے مارو۔ جو بندہ اس ترتیب کا انکار کرے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نو لمبیا پا کے اسی کوڑے مارو، حد مفتری لگاؤ اس کو، یہ افتراء کر رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، یہ انکار کر رہا ہے اس بات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا فرمان ہے، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی حکم ہے ایسے بندے کا گرامی قدر عظیم جو انکار کرے۔ اب ایک مسئلہ چلے میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، تھوڑا جا بڑا ٹائم تسی کڑیا تھوڑا جا اور کٹو۔ یہ آتا ہے ذہن میں اشکال آتا ہے، اپنائیت کے طور پہ میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ اپنائیت کے طور پہ فضائل دیکھے جائیں نا، فضائل تو میرے آقا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا، انداز ان کا یہ تھا مسئلہ افضلیت بیان کرنے کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کثرت کے ساتھ مروی ہوئے ہیں، بہت فضائل آپ کے بیان کیے گئے، بہت فضائل۔ اگر فضائل کو دیکھا جائے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہا جاتا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مسئلہ افضلیت کی بنیاد فضائل کی کثرت پر ہے ہی نہیں۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے کی بنیاد فضائل کثرت پر ہے ہی نہیں، کثرت فضائل پر ہے ہی نہیں۔ اگر فضائل کی کثرت پر اس مسئلے کی بنیاد ہوتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو افضل نہ کہتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد کثرت ثواب پر ہے، یعنی اس بات پر ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے۔ اور یہ مسئلہ نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ میں بیان کر سکتا ہوں، یہ مسئلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا یا سرکار بیان فرمائے گا، یہ ثواب سب سے زیادہ کس کا ہے۔ پھر آگے امام صاحب حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیان فرما دیا، سرکار نے بھی بیان فرما دیا، کیا؟ رب العالمین جل وعلا نے اعلان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، تکریم والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اتقا ہے، اتقا جو سب سے بڑا اتقا ہے، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ فرمایا الحمد سے والناس تک پورا قرآن عزیز اٹھاؤ اور دیکھو رب العالمین جل وعلا نے یہ اعلان کر دیا نا کہ سب سے بڑا متقی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تکریم والا ہے، پورے قرآن عزیز میں اٹھا کر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہی اتقا کس کو کہا ہے، یہی اتقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کہا۔ فرمایا الحمد سے والناس تک پورا قرآن شریف 30 پارے تم اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین جل وعلا نے پورے قرآن عزیز میں خود کسی کو اگر اتقا فرمایا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے۔ وہ آیات جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، باجماع مفسرین اس اتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بول بول کر تمہیں بتا رہا ہے کہ سب سے افضل کون ہے، اب کون ہے انکار کرنے والا۔ گرامی قدر عظیم مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ فضائل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ،
لیکن چونکہ اس مسئلے کی بنیاد فضائل کی کثرت پر ہے ہی نہیں، ثواب پر ہے، اور ثواب کس کا زیادہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا ہے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہی ہمارے سر آنکھوں پر فقہائے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کر دیا کہ جو بندہ اس ترتیب کا انکار کرے گا وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ اور میرے ذمہ لگایا تھا علامہ پروفیسر صاحب نے، لیکن اس کو پھر ادھار رکھیے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ کبھی حل کریں گے یا وہ خود آپ کے سامنے حل کر دیں گے، وقت زیادہ ہو گیا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات معروضات عرض کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو تولے نہیں، صحابہ کرام کے ایمان کو تولے نہیں، وہ اپنی نمازیں پوریاں کر لو پہلے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی ان کے ایمان کو آپ تول رہے ہیں، اپنیاں تمہاریاں نمازیں بھی پوریاں کوئی نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا موازنہ، ان کا وزن نہ کریں کسی کے ساتھ بھی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اسی عقیدہ پر استقامت اور موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔